یہ ہے موئنجودڑو، وادی سندھ کی تہذیب کا قدیم شہر۔ تقریباً 4,500 سال پرانے یہ کھنڈرات قدیم زمانے کے اس میٹروپول شہر کی طرز زندگی کا ثبوت ہیں۔ انڈس سویلائزیشن کی باقیات کو انسانی تہذیب کی ایک گراں قدر میراث کہا جاتا ہے، اور اس قدیم تہذیب کی ہزاروں آبادکاریوں میں موئنجودڑو سب سے بڑی انسانی آبادی خیال کی جاتی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 2600 قبل مسیح میں وجود میں آنے والا یہ انتہائی قدیم شہر موئنجودڑو ایک گنجان آباد شہر تھا، جہاں ہزاروں افراد رہائش پذیر تھے۔ اس شہر میں کشادہ سڑکوں اور تنگ گلیوں کے گرد سینکڑوں عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں، جو کہ شہری منصوبہ بندی اور انسانی ترقی کی ایک عمدہ مثال ہے۔ موہنجودڑو میں 40 کلومیٹر رقبے تک کھنڈرات موجود ہیں، جو کہ 40,000 میٹر بنتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک بڑے رقبے میں موہنجودڑو کی کنزرویشن کا سامنا تھا، جہاں سینکڑوں گھر تعمیر تھے اور لاکھوں اینٹیں موجود تھیں۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ماہرین آثار قدیمہ کو موجودہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں پہلی مرتبہ موئنجودڑو کے آثار اور نشانات ملے تھے، جس کے بعد اس شہر کے کھنڈرات میں چھپے حقائق جاننے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گزشتہ ایک صدی کے دوران موئنجودڑو کی گھتیوں کو سلجھانے میں کئی مقامی و بین الاقوامی ماہرین نے کردار ادا کیا ہے۔ ان میں جرمن ماہر آثار قدیمہ پروفیسر ڈاکٹر مائیکل یانسن بھی شامل ہیں۔ پروفیسر یانسن سن 1970 سے موئنجودڑو کے کھنڈرات پر تحقیق اور ان کو تحفظ دینے کی خاطر سرگرم عمل رہے ہیں۔ وہ موئنجودڑو میں یونیسکو کی جانب سے کھدائی کے منصوبوں کی نگرانی کا بھی حصہ رہے ہیں۔ جب میں پہلی مرتبہ موہنجودڑو میں تھا، مجھے ایسی اینٹیں ملیں جو دیواروں کی تعمیر کے لیے استعمال کی گئی تھیں، اور مجھے لگا کہ میں جرمنی میں ہوں۔ بالکل اسی طرح کی اینٹ اسی سانچے میں تیار کی گئی جو ہم آج بھی یورپ اور جرمنی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ اینٹیں 4,500 سال قبل موہنجودڑو میں اسی طرح تیار کی گئی تھیں۔ ڈاکٹر یانسن جرمن شہر آخن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی میں شعبہ برائے جنوبی ایشیائی آرکیولوجی کے پروفیسر رہ چکے ہیں۔ وہ ان دنوں عمان کے دارالحکومت مسقط میں جرمن ریسرچ سینٹر آف موئنجودڑو کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ ہم نے پروفیسر یانسن سے جرمنی اور بیلجیم کی سرحد کے قریب ایک گاؤں میں ان کی رہائش گاہ میں ان سے ملاقات کی۔ تراسی سالہ پروفیسر یانسن نے اپنی رہائش گاہ کو بھی موئنجودڑو کی طرز پر سجا رکھا ہے۔ میز پر کنگ پریسٹ کا مجسمہ ہے، دیوار پر انسانی ڈھانچہ اور ان کے گھر میں سندھ کی ثقافت کے رنگ بھی نظر آتے ہیں۔ Ich muss sagen, dass ich mich in diese alte Dame verliebt hatte. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اس شہر کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ میں ابھی تک اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ایک زبردست شہر ہے۔ اس کے قریبی گاؤں میں ایسے عمدہ لوگ رہتے ہیں جو جلد ہی ہمارے لیے موہنجودڑو میں کھدائی کا کام کرنے لگے۔ یہ تمام لوگ میرے آج بھی بہت اچھے دوست ہیں۔ Gute Freunde sind. موئنجودڑو کے مقامی رہائشی محمد الیاس انصاری سن 1986 سے ان کھنڈرات کے سائٹ ایریا میں کام کرتے ہیں۔ ان کے والد اور دادا موئنجودڑو کی اولین کھدائی میں بطور مزدور کام کرتے تھے۔ الیاس اپنے بچپن میں خود بھی یہاں کھدائی کے کام میں شامل ہو جاتے تھے۔ मां नंढड़ो जॾहिं हुयुमि त असां वटि माइकल साहब ईंदो ऐं मारो साहब ईंदो। मैं जब छोटा था तो हमारे पास माइकल साहब और मारू साहब आते थे। उन्होंने हमें बुलवाया, हमने उनके साथ इस जगह की खुदाई करवाई थी। जैसा कि ये एक ईंट है
हम ब्रश से इस पर से नमक हटाते थे और जिस तरह ये मिट्टी है तो हम इस मिट्टी को छानते थे। कहीं से नेकलेस निकलता था तो कहीं छोटे खिलौने मिलते थे। ये कंगन मिले थे, छोटे मटके मिले और उनकी मिट्टी से बने जानवर भी मिले थे। जो कुछ भी मिलता था हम उसको प्लास्टिक के एक पैकेट में डाल देते थे और वो इस पैकेट पर नंबर दर्ज करते थे। उन्हें पैकेटन में हो रखना मिला। मोइंजोदड़ो की जो बाकियात हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के 700 कुएं भी पाए जाते हैं। ये जो कुआं है इसको डबल रिंग वेल कहा जाता है, यानी 2 रिंग 2 दायरों वाला कुआं। इसी तरह मोइंजोदड़ो में पानी की निकासी का जो निज़ाम है वो इंतहाई बेमिसाल है। पूरे इस एरिया में नालियों का एक जाल बिछाया गया था। हज़ारों साल कबल इस तरह की ये जो नालियाँ बनाई गई थी ताकि शहर से पानी निकल सके, उसकी आज भी शायद बड़े शहरों में मिसाल नहीं मिलती। जैसे कि ये ढकी हुई नालियाँ हैं और इन नालियों के ज़रिए शहर का तमाम जो पानी है वो बग़ैर किसी रुकावट के शहर से बाहर निकल जाता था। प्रोफेसर यानसन ने हज़ारों साल पुराने पानी की तरसील और नकासी के इस निज़ाम का बगौर जायज़ा भी लिया। उन्होंने इस बारे में कुओं और नहरों के कदीम शहर मोइंजोदड़ो के उन्वान से एक तफसीली किताब भी शाया की। प्रोफेसर यानसन के मुताबिक मोइंजोदड़ो में मीठे पानी की तरसील के लिए कुओं का एक हैरत अंगेज़ निज़ाम मौजूद था और इन कुओं के मुख्तलिफ साइज़ और डिज़ाइन थे। Eine hochtechnische Gesellschaft mit einem komplizierten तकनीकी तौर पर माहिर लोग, एक ऐसा माशरा जहां पानी की रसाई का एक पेचीदा निज़ाम था। मैंने एक कुएं की खुदाई करवाई जिसकी गहराई 15 मीटर तक थी। हम फिर भी उसकी तह तक नहीं पहुंचे थे। इस नौयत के कुएं वहां किस तरह तामीर किए गए होंगे? Wie kann man solche Brunnen bauen? प्रोफेसर यानसन कहते हैं कि इस शहर में नकासी आब के लिए नालियों का एक हैरत अंगेज़ जाल था और यहाँ हम्माम की तरह के गुस्ल खाने भी मौजूद थे जिसके फ़र्श में तिरछी ईंटें नस्ब की गई थीं ताकि वहाँ पानी जमा न हो सके। उनके बकौल कदीम ज़माने में इस नौयत के सेवरेज की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। Diese hochmodernen Entwässerungs नकासी आब का जदीद निज़ाम 19वीं सदी में हत्ता के यूरोप में, कुछ अरसे पहले ब्रसल्स में कोई सीवरेज का निज़ाम मौजूद नहीं था। मोइंजोदड़ो में 4500 साल कबल पानी की निकासी का बेहतरीन मंसूबा मौजूद था। ऐसा निज़ाम जो आज भी बहुत सारे शहरों में मौजूद है। Entwässerungskonzeption gehabt. मोइंजोदड़ो में खुदाई के दौरान पानी की निकासी के पाइप भी दरियाफ्त हुए थे। साइट एरिया पर काम करने वाले इलियास अंसारी ने हमें ईंटों में छुपा हज़ारों साल पुराना टेराकोटा का एक पाइप दिखाया। हाँ हे जो को पाइप ॾिसो था सर त हे बि आप ये जो पाइप देख रहे हैं ये 5000 साल पुराना है। हमें ये टेराकोटा का पाइप मिला है, यानी कि हर गली में निकासी का निज़ाम 5000 साल कदीम है और इसके जरिए गंदा पानी दरिया में फेंका जाता था। मोइंजोदड़ो के ग्रेट बाथ को देखकर यूं लगता है कि हज़ारों साल पहले भी यहाँ के रिहायशियों में गुस्ल करने का रिवाज पाया जाता था और वो हिफ्ज़ान सेहत का ख़ास ख्याल रखते थे। स्विमिंग पूल नुमा इस ग्रेट बाथ से पानी की निकासी के लिए ये सुरंग नुमा नाली तामीर की गई थी जिसके अंदर से पानी तो क्या कोई भी शख्स आराम से गुजर सकता है। ये वो नाली है जहां से ग्रेट बाथ का पानी बाहर निकलता था। माहिरीन आसार कदीमा इस तहजीब और शहर के ख़त्म होने के बारे में मुख्तलिफ अंदाज़े लगाते हैं। कहा जाता है कि मोइंजोदड़ो तकरीबन 1700 साल कबल अज़ मसीह में नामालूम वजूहात की बिना पर ख़त्म हो गया था। यानसन कहते हैं कि वादी सिंध की कदीम तहजीब में अभी तक ना तो किसी मखसूस मज़हब की पैरवी के शवाहिद मिले हैं और ना ही किसी शख्सी हुकूमत के असरात नज़र आए हैं।
ein System war, was primär wohl über Händlerbeziehungen, über Wirtschaft یہ نظام بنیادی طور پر تاجروں کے تعلقات اور اقتصادی روابط پر مبنی تھا، نہ کہ مذہب کی بنیاد پر یا پھر کسی ایک حکمران کے اثرات پر۔ Herrschers. Wir haben nicht ہمیں صرف ایک مرتبہ پریسٹ کنگ کا یہ چھوٹا سا مجسمہ قلعے سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر DKABC ایریا میں ملا تھا، اور اگر یہ مصری فرعون کی طرح بڑا حاکم ہوتا تو دیگر آبادیوں میں بھی اس کی باقیات موجود ہوتیں۔ das Gleiche mit der Religion. مذہب کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ دیوی ماں کی مورتیاں دریائے سندھ کے مشرقی حصے تک ختم ہو جاتی ہیں۔ Enden östlich des Indus. موئنجو دڑو کے خاتمے کے تقریباً 2000 سالوں کے بعد بدھ مت کے ماننے والوں نے اس جگہ ایک مرتبہ پھر زندگی کی روح پھونک دی اور اسے اپنے ایک مقدس مقام کے طور پر آباد کر دیا، لیکن بدھ راہب بھی یہاں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکے تھے، اور سن 1922 میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ماہر سر جان مارشل نے آخرکار اس شہرائے آفاق مردہ شہر کی باقیات دریافت کیں۔ موئنجو دڑو کی دریافت کو عنقریب 100 برس مکمل ہونے والے ہیں، لیکن 550 ایکڑ یعنی تقریباً 2.5 مربع کلومیٹر کے اس سائٹ ایریا سمیت صرف 10% تک کھدائی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے آج بھی یہاں ہزاروں راز دفن ہیں۔ پروفیسر یانسن بتاتے ہیں کہ دیگر قدیم تہذیبوں کے مقابلے میں موئنجو دڑو کے بارے میں آج بھی لوگ بہت کم جانتے ہیں، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان نے خود اپنے ثقافتی ورثے کو اب تک صرف اسلامی تاریخ کے نظریے سے ہی دیکھا ہے۔ Wir müssen das Wissen, was wir über die Kulturen haben, an die ہمیں یہ معلومات اسکولوں تک پہنچانی ہے تاکہ بچے اس کے بارے میں جانیں اور اس کے ساتھ بڑے ہوں، اور پھر اپنے ثقافتی ورثے کی حفاظت کی ذمہ داری لیں۔ für den Erhalt des Kulturerbes. موئنجو دڑو کے تحفظ اور تحقیق کے اعتراف میں پروفیسر یانسن کو حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے نوازا جا چکا ہے۔ یانسن اسے اعزاز سے زیادہ ایک بڑی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ Sehr geehrt, fühle mich aber auch میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اس کے ساتھ میں خود پر یہ ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ جرمنی اور پاکستان کے درمیان عوامی سطح پر روابط کی راہ ہموار کر سکوں۔ میں ابھی جرمن پاکستان فورم کا صدر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اپنا کردار ادا کر سکوں۔ im Sinne der Völkerverständigung wirken zu können. پروفیسر یانسن کے دل کے قریب صرف موئنجو دڑو ہی نہیں بلکہ وہ آج کے موئنجو دڑو کے گرد بسنے والے گاؤں کے رہائشیوں کی بہبود کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ پروفیسر یانسن سمجھتے ہیں کہ موئنجو دڑو کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کی مقامی آبادی ترقی کرے۔ Die Frage, wie مختصراً موئنجو دڑو کی حفاظت کے لیے اس کے گرد بسنے والی آبادی کی مدد کرنا بہت ضروری ہے۔ helfen kann. 83 سالہ پروفیسر یانسن نے اپنی زندگی کا نصف سے زائد عرصہ موئنجو دڑو کی تحقیق پر گزار دیا ہے۔ وہ بس اتنا چاہتے ہیں کہ موئنجو دڑو کے ماضی کی داستان کا چراغ مستقبل میں بھی ہمیشہ روشن رہے۔ DW اردو کے لیے عرفان آفتاب۔